حاضرین، آج کا موضوع ہے افغانستان کی خطرناک ترین صورتحال، خطرناک ترین، کہ جیسے جیسے یکم مئی آ رہی ہے ویسے ویسے افغانستان کے بارے میں شکوک و شبہات اور تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ایک ایسا ملک جو کہ کئی دہائیوں سے لاقانونیت، تشدد، جنگ و جدل کی آمادگاہ ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنے پڑیں گی جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی سنگین ترین صورتحال، اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے، جو افغانستان کا ہمسایہ ہے، پڑوسی ملک ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ پاکستان ہوا، ایران نہیں ہوا اتنا۔ باقی جو افغانستان کے ہمسائے ہیں جس میں کہ ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے، وہ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوئے، مگر پاکستان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اور مزید ہوگا اگر افغانستان کی خطرناک ترین صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے۔ تو جیسے جیسے یکم مئی آ رہی ہے کہ یکم مئی کو دوحہ میں جو معاہدہ ہوا تھا امریکا، یعنی کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور اس کے بعد طالبان کے درمیان، افغان طالبان، کہ یکم مئی 2021 تک امریکہ جو ہے وہ اپنی تمام افواج افغانستان سے نکال لے گا۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی، تقریباً 2500 ہیں ان کی جو افواج ہیں، وہ 2500 زیادہ نہیں ہیں۔ تو پھر امریکہ میں انتخابات ہو گئے نومبر میں، جو نئی انتظامیہ آئی بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن کی، جوزف بائیڈن صدر بن گئے، کاملا ہیرس وائس پریزیڈنٹ بن گئی، ڈیموکریٹک پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرے گی، کیونکہ طالبان جو ہے انہوں نے دوحہ معاہدے پہ عمل نہیں کیا۔ انہوں نے افغانستان میں جو مختلف کہنا چاہیے کہ ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ کوئی قابو نہیں پایا گیا، کہ جو گٹھ جوڑ ہے، جو الزام لگتا ہے طالبان پہ کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے القاعدہ کے ساتھ، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ چیز سامنے آئی کہ ایک ری تھنکنگ کا پروسیس، ایک نظر ثانی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا کہ طالبان جو ہیں وہ ہمیں مزید یقین دہانیاں کرائیں کہ افغانستان میں وہ امن قائم کرنے میں ہماری مدد کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، اور خاص طور پہ جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ طالبان کی تو حکومت نہیں ہے، وہ تو اشرف غنی جو صدر ہے وہ ہے، پھر ناردرن الائنس ہے، باقی لوگ ہیں جو سابق ناردرن الائنس، تو یہ تو خلاف ہیں طالبان کے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ امریکہ جو ہے اس کو افغانستان سے اس وقت نہیں جانا چاہیے، کہ اگر اس نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال دیں تو طالبان جو ہے وہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے، طالبان جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ اپنا نظام، شرعی نظام جس کو وہ کہتے ہیں، وہ نافذ کر دیں گے، اور دوبارہ جو ہے افغانستان جو ہے وہ وہاں پہ تشدد اور وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور القاعدہ دوبارہ آ جائے گی۔ تو یہ یعنی کہ ایک ڈرانے کا ایک عمل کہ امریکہ کو خاص طور پہ کہ بھئی آپ نہ جائیں وہاں سے، افغانستان عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ اس میں 3 چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت چاہتا ہے، عبوری ٹرانزیشنل گورنمنٹ، اور وہ عبوری حکومت چاہتا ہے جو کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، جس میں طالبان بھی ہوں، وہ بھی ہوں، اور جو وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہوں، اور پھر وہ عبوری حکومت جو ہے وہ پھر افغانستان میں انتخابات کرائے، جس کی صدر اشرف غنی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کہ میری تو ابھی ٹرم باقی ہے، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری عمل کو روک کے ایک عبوری حکومت قائم کر لیں جس میں طالبان بھی شامل ہوں، اور وہ مگر یہ چیز جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک عبوری انتظامیہ قائم کی جائے افغانستان میں، اور وہ انتظامیہ جو ہیں اس میں مختلف نظریے کے لوگ، مختلف سیاسی جماعتیں اور طالبان سمیت وہ بھی اس حکومت میں شامل ہوں۔
جس کی میرے خیال میں پاکستان بھی حمایت کرتا ہے، جس کی حمایت کچھ اور بھی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی حمایت جو ہے وہ افغانستان کی نظامیہ یا اس کی حمایت بھارت یا اس کی حمایت اور ممالک اس طرح سے کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ نے اب یہ سوچا ہے کہ وہ تنہا افغانستان سے نہیں نمٹے گا، اور یہ پالیسی ظاہر ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ہے انکلوسیونیس کی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ملٹی لیٹرلزم کی، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انتظامیہ چاہتی ہے کہ اوروں کو بھی ساتھ ملایا جائے، تو روس کو ساتھ ملایا جائے، ترکی کو ساتھ ملایا جائے۔ امریکہ نے حمایت کی ہے ترکی کی کہ ترکی جو ہے وہ وہاں پہ استنبول میں یا کہیں اور ایک بڑی سی کانفرنس جو ہے وہ افغانستان کے بارے میں بلائے۔ اس نے روس کی حمایت کی ہے کہ اس کا جو انیشیٹو ہے افغانستان کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے عرصے کے بعد یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو ایک کردار ادا کرنے کے قابل سمجھتا ہے، کہ یو این کا رول افغانستان میں، یو این کا کردار افغانستان میں اقوام متحدہ کا، جو کہ شروع سے ہونا چاہیے تھا۔ مگر جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو جنیوا اکارڈز تھا، جو کہ اپریل کی 14 1988 کو جس پہ دستخط ہوئے پاکستان، جو روس نواز حکومت تھی کابل انتظامیہ، وہ سوویت یونین، امریکہ، تو وہ تو اقوام متحدہ کے تحت ہوا، جو تھرڈ پارٹی میڈیشن تھی، اور اقوام متحدہ نے بھی اس کی گارنٹیز دی، امریکہ نے بھی دی، روس نے بھی دی، مگر اس کے بعد سے اقوام متحدہ کا کردار افغانستان میں کم ہوتا گیا۔ تو اب امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اقوام متحدہ کو دوبارہ لایا جائے افغانستان میں، کہ اس کی قیادت میں امریکہ اب ایک قائدانہ جو ہے نا کردار ادا کرنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ قاصر ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یعنی آپ سن 1979 سے دیکھیں، 79 سے دیکھیں، ابھی تک امریکہ نے افغانستان میں تقریباً $2 ٹریلین خرچ کر دیے ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ امریکہ میں جو بے روزگاری، امریکہ کے معاشی مسائل، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو اس نے تقریباً $8-9 ٹریلین پچھلے 50 سالوں میں بیرونی جو تنازعات ہے اس میں خرچ کیے ہیں۔ اور تو کیا امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ تو امریکہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ جو اس کی ایک ذمہ داری تھی، جس کو ایک بیگے سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے افغانستان میں، تو وہ ذمہ داری سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹے اور اقوام متحدہ کو ایک کردار ادا کر دے۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، مطلب ڈپارٹمنٹ ڈیفنس میں اور باقی جگہوں پہ کانگریس میں ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ امریکہ کا جو ایک کردار ہے افغانستان میں، قائدانہ کردار ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹے، کیونکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پھر امریکہ کو ہی ہوگا۔ تو افغانستان میں امن کا عمل جس کی امریکہ حمایت کرتا ہے، جس کی روس حمایت کرتا ہے، جس کی ترکی حمایت کرتا ہے، جس کی کہ حمایت پاکستان کرتا ہے اور ممالک کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جو امن کا عمل ہے، جو ملٹی سٹیک ہولڈر اپروچ ہے افغانستان کے تعلق سے، اس میں امریکہ کی یہ اور ممالک کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس میں ایران کو شامل کیا جائے، اس میں چین کو شامل کیا جائے، اس میں پاکستان کو شامل کیا جائے، اس میں جو وسط ایشیائی جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان کو شامل کیا جائے، روس کو شامل کیا جائے۔ تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ عناصر جو افغانستان میں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مسلسل خلفشار رہے، انتشار رہے، تشدد رہے، جنگ و جدل رہے، وہ عناصر جو ہیں وہ کافی حد تک محدود ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو امید کی کرن ہے افغانستان میں، بجائے امید کی کرن افغانستان میں، اس کے باوجود کہ افغانستان جو ہے وہ ایک خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کرنے والا ہے، امید کی کرن یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، طالبان جو ہیں وہ اپنی ضد چھوڑ دیں، طالبان جو ہیں وہ یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ افغانستان پہ حکومت کریں طاقت کے زور پہ۔ اگر ان کا حق ہے تو عوام کو ان کو حق دیں، مطلب انتخابات کے ذریعے آئیے، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ انتخابات لڑیں، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ حکومت بنا لیں۔ مگر یہ کہ جناب کہ ہمیں جو ہے حکومت جو ہے وہ دے دی جائے اور ہم افغانستان میں وہی نظام قائم کریں گے
جو کہ ہم نے قائم کیا 1996 سے 2001 تک، جس کی وجہ سے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک، ایک پیریا اسٹیٹ بن گیا۔ تو اس لیے طالبان جو ہے، میرے خیال میں بال جو ہے طالبان کے کورٹ میں ہے کہ وہ لچک دکھائیں، اور اسی طریقے سے باقی جو فریقین ہیں افغانستان میں ان کی بھی ذمہ داری ہے، پاکستان کی بھی ہے، جو روس کی بھی ہے، بھارت کی بھی ہے، ایران کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر افغانستان کو ایک معاشی بحران سے نکالنا ہے، سیاسی بحران سے نکالنا ہے، کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز نہ رہے ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے سب کو اس کا کردار ادا کرنا پڑے گا، تاکہ افغانستان کے عوام جو ہیں وہ جو کہ کئی دہائیوں سے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، ان کو ایک ریلیف ملے۔ بہت شکریہ۔